غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کی ڈیڈ لائن کا آج آخری دن۔ حکومت پنجاب نے 1 نومبر سے ایکشن کا اعلان کر دیا۔ نگران وزیر اطلاعات عامر میر کہتے ہیں نگران کابینہ نے کریک ڈاؤن کے لیے 40 کروڑ روپے مختص کر دیے ہیں۔ دوسری طرف اسلام آباد میں سی ٹی ڈی نے ایج 13 میں قائم غیر قانونی بستی مسمار کر دی۔ ترجمان وزارت خارجہ کا اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے بیان پر رد عمل۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی بے دخلی عالمی اصولوں کے مطابق ہے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی بے دخلی کے مثبت اثرات ہوں گے۔ انخلاء کے منصوبے کا اطلاق پاکستان میں غیر قانونی مقیم تمام غیر ملکیوں پر ہوتا ہے۔ اس میں کسی بھی ملک یا شہریت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جا رہا۔ غیر قانونی مقیم افراد کے جانے سے کوئی انسانی المیہ جنم نہیں لے گا۔ 1 نومبر کے بعد غیر قانونی مقیم افراد کو پناہ دینے، گھر کرائے پر دینے یا ان کے ساتھ کاروبار کرنے پر کارروائی ہوگی۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ کہا کابینہ نے غیر قانونی مقیم افراد کی واپسی سے متعلق حکم کی منظوری دے دی ہے۔ 2 لاکھ کے قریب غیر ملکی رضاکارانہ طور پر واپس جا چکے ہیں۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہم سیاسی حکومت نہیں، نہ ہی ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے۔ اگر کوئی سیاسی رہنما ملنا چاہتا ہے تو اس کی خواہش کا احترام کریں گے۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود 22% پر برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کے مطابق دوسری ششماہی سے مہنگائی میں کمی متوقع ہے۔ خریف کی فصلوں کے ابتدائی تخمینے حوصلہ افزا ہیں، ان کے معیشت کے دیگر شعبوں پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ جاری کھاتوں کا خسارہ اگست اور ستمبر میں خاصا کم ہوا، اس سے زر مبادلہ کے ذخائر کی پوزیشن مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ پاکستانی کرکٹ میں بدترین دن، مفادات کے ٹکراؤ کی قیاس آرائی سے شروع ہونے والی کہانی میں نیا موڑ۔ قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر انضمام الحق نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ انضمام الحق پر ایک کمپنی میں حصہ داری کا الزام استعفے کی بنیاد بنا۔ انضمام الحق نے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں تحقیقات کے بعد پی سی بی سے بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہوں، بغیر تحقیق کے باتیں کرنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ جس پر بھی الزام لگایا گیا وہ ثبوت بھی فراہم کرے۔ ٹیم سلیکٹ کرتا ہوں، اگر کوئی سوال اٹھے گا تو بہتر ہے کہ الگ ہو جاؤں۔ پی سی بی نے معاملے کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی کمیٹی بنا دی۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کہتے ہیں انضمام الحق کو وضاحت کے لیے بلایا تھا، انہوں نے ملاقات سے پہلے ہی اپنا استعفیٰ بھجوا دیا۔ عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے، الیکشنز کا وقت قریب ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا 2 ٹوک اعلان۔ کہا الیکشن کمیشن منصفانہ اور شفاف انتخابات کرانے کے لیے تیار ہے۔ 30 نومبر تک حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں گی۔ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے نگراں حکومت کو مکمل سپورٹ کریں گے۔ چیف الیکشن کمشنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اہم بیٹھک۔ عام انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کے انتظامات اور پنجاب حکومت کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے پنجاب حکومت کے اب تک کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کر دیا۔ The election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan. Government can do that. We have to assist that role, provide the financial assistance, the security and others. There is an article which is 254 in Constitution also, and that says that if something is late, does not make it unconstitutional. It's 254. پاکستان میں مستحکم جمہوریت نہیں، عبوری جمہوریت ہے۔ آرٹیکل 254 کہتا ہے کہ کوئی کام تاخیر سے ہونے کی وجہ سے غیر آئینی نہیں ہو جاتا۔ الیکشن کی تاریخ دینا نگران حکومت کا کام نہیں، یہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا لمز میں طلباء و طالبات کی خصوصی نشست میں خطاب۔ کہا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات ان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے تاخیر کا شکار ہو چکے تھے۔ نگران حکومت کا کام الیکشن کمیشن کی انتخابات میں معاونت کرنا ہے۔ مزید کہا ہمیں ایک دوسرے کے سیاسی نظریات کا احترام کرنا چاہیے۔ آزادی اظہار رائے کی بھی کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں۔ نومبر کے بلوں میں گیس بم پھٹنے کا خطرہ ٹل گیا۔ وفاقی کابینہ نے گیس کی قیمت میں اضافے کا فیصلہ فی الحال روک دیا۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے پر مزید غور کرنے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2024 کی منظوری دے دی۔ اینٹی ہیومن سمگلنگ اسٹیشن قائم کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی۔ کابینہ کو غیر قانونی افغان شہریوں کی بے دخلی سے متعلق آرڈر پر بھی بریفنگ۔
بتایا گیا پولیس اور دیگر اداروں کو غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو حراست میں لینے کا پابند کیا گیا ہے. گرفتار غیر ملکیوں کو رکھنے اور بے دخل کرنے کے لیے 4 صوبوں میں خصوصی سینٹرز قائم کر دیے گئے. نواز شریف نے عام انتخابات سے پہلے پارٹی کو متحرک کرنے کے لیے کمر کس لی. قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی مری میں پارٹی قائدین اور اہم سرکاری شخصیات سے ملاقاتیں. نواز شریف اور مریم نواز کے درمیان بھی عام انتخابات میں سیاسی صورتحال پر طویل مشاورت، ٹکٹس کی تقسیم پر بھی بات چیت کی گئی. نواز شریف کی قانونی ماہرین سے بھی آئندہ کے لاہ عمل پر مشاورت. ادھر سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا MQM کے کنوینر خالد مقبول صدیقی سے رابطہ، آئندہ انتخابات اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں رہنماؤں میں جلد ملاقات بھی متوقع. مسلم لیگ نون کا سیاسی محاذ گرم کرنے کے لیے نواز شریف کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ. انتخابات سے پہلے قائد مسلم لیگ نون کی سیاسی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کا پلان. نواز شریف کی زیر صدارت پارٹی کا اعلیٰ سطحی اجلاس کل طلب کر لیا گیا. قائد مسلم لیگ نون 4 سال بعد پارٹی کے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کریں گے. اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال، آئندہ عام انتخابات سمیت دیگر امور پر غور کیا جائے گا. پارٹی کی انتخابی مہم کے آغاز، انتخابی منشور پر بھی تفصیلی مشاورت کی جائے گی. اجلاس میں نواز شریف کے ملک بھر کے دوروں کا ابتدائی شیڈول بھی زیر غور آئے گا. ججز، وزیر اعظم اور لوگوں کی آڈیو ریکارڈنگ انتہائی خوفناک ہے. کیا نجی گفتگو ریکارڈ کی جا سکتی ہے؟ کون اس کی اجازت دیتا ہے؟ قانون کیا کہتا ہے؟ بشرا بی بی آڈیو لیک کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کے سوالات. اٹارنی جنرل نے کہا پہلے طے کرنا ہوگا کہ ریکارڈنگ خفیہ اداروں نے کی بھی ہے یا نہیں. جسٹس بابر ستار نے پوچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آڈیوز کسی غیر ملکی ایجنسی نے کی ہیں. اگر ہمارے فون کی نگرانی ہو رہی ہے تو پتہ ہونا چاہیے کون کر رہا ہے. کسی کے بنیادی حقوق کا معاملہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ عدالت نے اٹارنی جنرل کو وزیر اعظم اور کابینہ سے مشاورت کے لیے 1 ماہ کا وقت دے دیا. عدلیہ قانون سازی کا اس وقت جائزہ لے سکتی ہے جب وہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہو. قانون سازوں کا مفاد سامنے رکھ کر قانون سازی جانچنا پارلیمنٹ اور جمہوریت کو نیچا دکھانے کے مترادف ہے. جسٹس منصور علی شاہ کا نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے فیصلے پر اختلافی نوٹ. 27 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ میں لکھا، عدالتوں کو پاپولر سیاسی بیانیے پر نہیں چلنا چاہیے. عدالت کو آئین و قانون کے مطابق فیصلے دینا ہوتے ہیں. سپریم کورٹ نے 15 ستمبر کو نیب ترامیم کالعدم قرار دی تھیں. سابق چیف جسٹس امرتا بندیال نے نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین PTI کی درخواست قابل سماعت قرار دی تھی. فیصلے سے متعدد سیاستدانوں کے خلاف ریفرنس بحال ہوئے تھے. سائفر گمشدگی کیس میں بڑی پیش رفت. کابینہ ڈویژن نے سیل شدہ سائفر پیغام کی کاپی وزارت خارجہ کو فراہم کر دی. حکومتی ذرائع کے مطابق نگران وزیر اعظم کی منظوری کے بعد سائفر کی کاپی وزارت خارجہ کو دی گئی. وفاقی کابینہ سے بھی سائفر کاپی وزارت خارجہ کے حوالے کرنے کی منظوری لی گئی. سیل شدہ سائفر کاپی کی بنیاد پر سابق وزیر اعظم کے خلاف کیس آگے بڑھایا جائے گا.